وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا کوئی کافر قبر پر مٹی ڈال سکتا ہے؟ یعنی شاید آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس میں کافر شریک ہو کر کے قبر کو مٹی دے سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی کافر آپ کے ہاں جنازے میں آتا ہے، مٹی دیتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے ام، حسن اخلاق بھی ظاہر ہوگا، اور اس سے جو ہے اگر آپ اس کو نکال دیں گے، بھگا دیں گے، تو لوگ اسلام کے لیے نفرت پیدا کریں گے اپنے دل میں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے، اگر کوئی کافر آتا ہے اور مٹی بھی دے دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کوئی مسلمان کسی کافر مرتد کے جنازے میں شرکت نہ کرے، منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر کبھی ایسی دور سے شرکت کرنے کی کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً عذر شرعی پیش آئے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو عزت کا یا محلے میں اسلام کی عظمت پر کوئی آنچ آئے گی، تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی رسومات میں شرکت نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں سے کسی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا یہ سردار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان صالح تھے، یعنی بہت ہی عبادت گزار، مخلص، کثیر العبادات میں سے تھے، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت کوئی ممانعت نہیں آئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی منافقوں کے ایمان لانے کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیض دینے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی سلول نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ بھی دینا منظور تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی دیا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منافقوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی، کیونکہ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جو سردار تھا اور وہ مر گیا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرتا عطا فرمایا اور کرتے کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے کرتا بھی دیا، تو اس کے عقیدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے رسول ہونے کا عقیدہ پیدا ہو گیا، اور یہ دیکھ کر تمام منافقین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ تو وہ مصلحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کسی بھی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔